بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما صلو علیہ۔ بسم اللہ الرحمن انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دار التسوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے تاکہ دور فرما دے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے اور مکمل فرما دے اپنے انعام کو آپ پر اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مدد فرمائے جو زبردست ہے۔ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو اہل ایمان کے دلوں میں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں قوت ایمان میں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ کے زیر فرمان ہی ساری لشکر آسمان و زمین کے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے، تاکہ داخل کر دے ایمان والیوں کو باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بری گمان رکھتے ہیں اور انہیں پہ ہے بری گردش اور ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور اپنی رحمت کو انہی سے دور کر دیا اور تیار رکھا ہے عذاب ان کے لیے جہنم، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ کی زیر فرمان ہے سارے لشکر آسمان زمین کے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، عذاب سے بر وقت ڈرانے والا، اور تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح شام۔ اے جان علم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ بس جس نے توڑ دیا اس بیت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اور جس نے حفاظت کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کو اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑ گئے تھے ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مال اور اہل و عیال نے، بس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ اے حبیب یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں، آپ انہیں فرمائیے کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی ضرر کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نفع کا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا پیغمبر اور ایمان والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی اور بڑا خوشنما لگتا تھا۔ یہ زن پاسے تمہارے دلوں کو اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے، اور جو نا ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی بخشش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہیں گے پہلے سفر جہاد ہے پیچھے چھوڑے جانے والے جب تم روانہ ہوگے اموال غنیمت کی طرف ہو تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو، ہمیں بھی اجازت ہو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو بدل دیں، فرمائیے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یوں ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ان کا یہ خیال غلط ہے، در حقیقت وہ ایک کامل لائق کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔
فرما دیجیے کہ ان پیچھے چھوڑے جانے والے مادی عربوں کو کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے؟ بس اگر تم نے سخت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس طرح منہ موڑا جیسے تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے، اگر یہ شریک جہاد نہ ہو سکے۔ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو داخل فرمائے گا باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جو شخص روح گردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها وعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما وأخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها کان اللہ علی کل شیء قدیر وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِمَكَّةَ مِن بَعْدِ أن أظفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ نُزَيِّلُ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس میں اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کی جن کو وہ ان قریب حاصل کریں گے، اور اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے وقت پر حاصل کرو گے، بس جلدی دے دی ہے تمہیں یہ صلح، روک دیا ہے اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ہو جائے ہماری نصرت کی نشانی اے اہل ایمان کے لیے
ہماری نصرت کی نشانی اہل ایمان کے لیے، اور تاکہ ثابت قدمی سے گامزن رکھے تمہیں صراط مستقیم پر، اور کئی مزید فتوحات بھی جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ کے احاطے قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفار تو پیٹھ دے کر بھاگ جاتے، پھر نہ پاتے کسی کو دنیا بھر میں اپنا دوست اور مددگار۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کی دستور میں تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اللہ وہی ہے جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں، باوجود یہ کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی روک دیا مسجد حرام میں داخل ہونے سے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی وہ بندھے رہے اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکے۔ اور اگر نہ ہوتے مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم روند ڈالو گے اور تم روند ڈالو گے انہیں سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے اور بے علمی کے باعث۔ نیز تک داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اگر یہ کلمے کو اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جائے تو نہ اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ جب جگہ وہی کفار نے اپنے دلوں میں وہی زمانہ جاہلیت کی ضد تو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو اپنے رسول مکرم پر اور اہل ایمان پر اور انہیں استقامت بخش دی، تقویٰ کے کلمہ پر، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کی اہل بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ وأجر عظیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن ذلک من الشاہدین۔
یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کی جن کو وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے۔ اور اے علماء نے مصطفیٰ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے، بس جلدی دے دی تمہیں یہ صلح اور روک دیا اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ وہ جائے ہماری نصرت کی نشانی اہل ایمان کے لیے، اور تاکہ ثابت قدمی سے گامزن رکھے تمہیں صراط مستقیم پر، اور کئی مزید فتوحات بھی جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے لیکن وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں ہیں، اور اللہ چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر جنگ کرتے تم سے کفار تو پیٹھ دے کر بھاگ جاتے، پھر نہ پاتے کسی کو دنیا میں اپنا دوست اور مددگار۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں، باوجود یہ کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی روک دیا مسجد حرام میں داخل ہونے سے، اور قربانی کے جانوروں کو کہ وہ بندے ہوئے رہے اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔ اور اگر نہ ہوتے مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم رون ڈالو گے نہیں، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے آر بے علمی کے باعث، نیز تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب جگہ وہی کفار نے اپنے دلوں میں وہی زمانہ جاہلیت کی ضد تو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو اپنے رسول مکرم پر اور اہل ایمان پر، اور انہیں استقامت بخشی، استقامت بخش دی تقویٰ کے کلمہ پر، اور وہ حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جن کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، جب اللہ نے چاہا امن و امان سے منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو یا تشواتے ہوئے تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، بس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس نے عطا فرما دی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب، ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اور رسول کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جانے اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں،
آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی، ان کی ایمان عبادت کی علامت ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثر نمایاں ہے۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہے جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اسی کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنے تنے پر اس کا جوبن خشک کر رہا ہے بولنے والوں کو، تاکہ آتش خیز میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم و تسلیما، صلو علیہ